بہت سخت موقف اپنایا ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ آرڈیننس نافذ العمل ہو جاتا ہے تو پھر جاتی عمرہ بھی آدھے گھنٹے میں حالی ہو جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم نے چیف سیکرٹری پنجاب کو مخاطب کر کے کہا کہ حکومت بتائے کہ اگر کسی نے جاتی عمرہ کے خلاف درخواست دے دی تو پھر ڈپٹی کمشنر اس کے حق میں بھی فیصلہ کر سکتا ہے۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ چیف سیکرٹری صاحب لگتا ہے آپ نے یہ قانون پڑھا تک نہیں، لگتا ہے کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ انہیں تمام اختیارات دے دیے جائیں۔ قبضے کون کرتا ہے؟ یہ طاقتور مافیا کون ہے؟ اس طاقتور مافیا کو کس کی پشپناہی حاصل ہوتی ہے؟ اس طاقتور مافیا کے پیچھے کون سی طاقتور سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں؟ یہ بھی تو بتائیں۔ موبائل فون پر آپ کہتے ہیں کہ آ جاؤ ورنہ تمہارا قبضہ چلا گیا، آپ یہاں کھڑے ہیں اور آپ کا گھر جا رہا ہو۔ قانون کے تحت آپ نے ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی بنائی اور آپ کی کمیٹی کے لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قبضہ نہ دیا تو باہر پولیس کا ڈالا کھڑا ہے۔ جن پٹواریوں کو آپ نے اختیارات دیے یہی کل کو قبضہ گروپس کے ساتھ مل جائیں گے۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ عدالت دل سے نہیں بلکہ دماغ سے فیصلے کرتی ہے، جبکہ آپ کے ڈپٹی کمشنر خواہشات کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، نے پنجاب حکومت کا جو رویہ اس وقت جو ہے وہ چل رہا ہے، جس پر انہوں نے کرائم کو کم کرنے کے لیے ایک نیا ڈپارٹمنٹ بنایا CCD، اور جس طرح CCD لوگوں کو ماورِ عدالت مار رہی ہے، اس پر ہم نے پہلے سے ویلوگز کیے، اور اس کے بعد پھر پنجاب پراپرٹی آرڈیننس لے کر آئی پنجاب حکومت، جس کا بظاہر مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی زمینوں پر قبضہ تو ان کو حالی کروا کے دی جائے گی، لیکن اس پر ایک بڑا فیصلہ دیا ہے لاہور پنجاب ہائی کورٹ نے، اور پنجاب ہائی کورٹ کی جو چیف جسٹس ہیں عالیہ نیلم صاحبہ، انہوں نے نہ صرف اس کو روکا ہے، اس پراپرٹی آرڈیننس کو، یہ جو پراپرٹی پروٹیکشن آرڈیننس جاری کیا گیا تھا، بلکہ اس کے تحت جن لوگوں کی زمینیں لے کر انتظامیہ نے جو ہے وہ دی تھی وہ بھی کہا ہے کہ انہیں واپس کی جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ بہت سخت موقف اپنایا ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ آرڈیننس نافذ العمل ہو جاتا ہے تو پھر جاتی عمرہ بھی آدھے گھنٹے میں حالی ہو جائے گا۔ اگر کسی نے جاتی عمرہ کے خلاف، انہوں نے چیف سیکرٹری پنجاب کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر کوئی جاتی عمرہ کے خلاف درخواست دیتا ہے تو کیا ریلیونٹ ڈپٹی کمشنر وہ بھی جگہ حالی کروا دے گا؟ تو خیر یہ کیا فیصلہ ہوا ہے اور اس فیصلے کی جو ہے وہ ضرورت کیوں پڑی، اور کیوں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ بہت لاجیکل، بہت جینون کویشچنز کیے۔ یہ وہی کویشچنز ہیں جو ہم ایک عرصہ سے اپنے ویلوگز کے ذریعے کرتے آ رہے ہیں کہ کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی ملک میں جو ہے وہ اس طرح لا قانونیت نہیں ہو سکتی کہ آپ جو ہیں وہ ایک بظاہر کرائم کو روکنے کے لیے ایک ادارہ بنائیں CCD، اور آپ کہیں جی کہ جس پہ اگر کسی نے چوری بھی کی ہے تو بجائے اس کے کہ اس کو ریلیونٹ جو عدالتیں ہیں، جو ایک طریقہ کار ہے، عدالتیں ان کو سزا جزا دیں، آپ کہتے ہیں جی نیفے میں پستول چل گیا اور وہ زخمی ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے کہا جی کہ ہم جن کی زمینوں پر قبضہ ہے وہ چھڑا کر دیں گے، اور صرف اگر کوئی اپلیکیشن دے دیتا ہے DC کو اور DC مل کر۔ اب یہ ہوا کیا، یہ سارا یہ میں اب آگے آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ انتظامیہ نے یعنی ڈپٹی کمشنر نے جن لوگوں کو زمینیں دیں وہ ناجائز طور پر انہوں نے یعنی زمین کسی اور کی تھی، دے کسی اور کو دی، اور یہ تقریباً 56 کے قریب درخواستیں تھیں جو کہ کورٹ میں دی گئی، اور پھر کورٹ نے اس پر فیصلہ سنایا کہ بھائی اس آرڈیننس سے جان چھڑوائیں، آپ کے مقاصد کیا ہیں، آخر آپ کیوں اس کو لے کر آئے؟ تو خیر میں آپ کو یہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ جسٹس عالیہ نیلم نے نہ صرف اس آرڈیننس پر عمل درآمد روکا ہے بلکہ اس کے تحت دیے گئے جو قبضے تھے وہ بھی واپس کرنے کا جو ہے حکم دیا ہے۔ عدالت کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہائی کورٹ کا فل بینچ اس معاملے کی سماعت کرے تاکہ آئینی اور قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیا جا سکے۔ جسٹس عالیہ نیلم نے پیر کو اس قانون کے خلاف دائر درخواستوں پر فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر یہ قانون نافذ ہو تو جاتی عمرہ یعنی شریف خاندان کی جو رہائش گاہ ہے، جیسے بلاول ہاؤس ہے پیپلز پارٹی کا، اس طرح انہوں نے کہا کہ جاتی عمرہ جو کہ شریف خاندان کی رہائش گاہ ہے وہ بھی آدھے گھنٹے میں حالی کروائی جا سکتی ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس سے مراد ہے کہ اگر آپ واقعی لوگوں کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر کسی کی زمین پر قبضہ ہے اور آپ قبضہ واپس دلائیں گے تو پھر تو یہاں قبضہ مافیا میں کون کون ہے اور کس کس نے قبضہ کیا ہوا ہے، پھر سب جو ہیں وہ سامنے آئیں گے، اور یہ سب وہی لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں پاور کوریڈور کا حصہ ہیں، کہیں نہ کہیں حکومتوں کا حصہ ہیں۔ خیر سماعت کے دوران انہوں نے چیف سیکرٹری پنجاب کو مخاطب کر کے کہا جی جناب، چیف سیکرٹری پنجاب جو کہ صوبے کا سب سے بڑا ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، CM کے بعد ساری پاور اس کے پاس ہوتی ہے، لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم نے چیف سیکرٹری پنجاب کو مخاطب کر کے کہا کہ حکومت بتائے کہ اگر کسی نے جاتی عمرہ کے خلاف درخواست دے دی تو پھر ڈپٹی کمشنر اس کے حق میں بھی فیصلہ کر سکتا ہے، اور جاتی عمرہ بھی آدھے گھنٹے میں حالی کرایا جا سکتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ تمام اختیارات آپ کو دے دیے جائیں، یہ انہوں نے سوال اٹھایا۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے چیف سیکرٹری سے یہ بھی سوال کیا کہ یہ قانون کیوں اور کس مقصد کے تحت لایا گیا ہے۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ چیف سیکرٹری صاحب لگتا ہے آپ نے یہ قانون پڑھا تک نہیں،
लगता है कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि इन्हें तमाम इख्तियारात दे दिए जाएं। ये कानून क्यों बना, इसका मकसद क्या है? जब कोई मामला सिविल अदालत में ज़ेर समाअत हो तो एक रेवेन्यू अफसर किस तरह से जायदाद का कब्जा दिला सकता है? अदालत की जानिब से कानून की मुअत्तली और बज़ाहिर इस सवाल पर खुद पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया, जिनका कहना था कि बरसों और दहाइयों के सताए हुए लोगों लाखों अहले पंजाब की मदद का कानून अवाम की मुंतखब असम्बली ने बनाया ताकि ताकतवर लैंड माफिया के चंगल से अवाम को निजात मिल सके। अच्छा, वाह जी वाह, ये मरियम नवाज शरीफ साहबा कह रही हैं कि इसलिए पंजाब असम्बली ने ये बनाया है ताकि ताकतवर लैंड माफिया के चंगल से अवाम को निजात मिल सके। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आप बताएं, और यही सवाल चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने भी उठाए जो कि लाहौर हाई कोर्ट की हैं। कब्जे कौन करता है? ये ताकतवर माफिया कौन है? इस ताकतवर माफिया को किसकी पुष्पनाही हासिल होती है? इस ताकतवर माफिया के पीछे कौन सी ताकतवर सियासी जमातें होती हैं? ये भी तो बताएं। ताकतवर माफिया बेचारा वो तो नहीं है जिसके 5 मरले के ऊपर कब्जा हुआ है, वो तो नहीं है जिसके 10 मरले के ऊपर कब्जा हुआ है, वो तो नहीं है जिसके पास फाइल है लेकिन उसके पास प्लॉट नहीं है। अगर ये लिस्ट निकाल ली जाए जिस पर बड़े जेन्युइन सवाल उठाए जो कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, कि इस तरह तो फिर आपके अगर सीने में वो जो आप बज़ाहिर बता रही हैं कि बड़ा आवाम का दर्द है, ये दर्द नहीं है, और क्या मकसद हो सकता है, वही हम आपसे सवाल करते हैं जो कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आपसे सवाल कर रही हैं आलिया नीलम, कि इसका मकसद क्या है? क्योंकि अगर आपका मकसद ये होता आवाम के कब्जे छुड़ाना तो ये तो बहुत आसान है, लेकिन आपने सीधा कहा जी कि जो एप्लीकेशन डीसी को देगा, अगर वो देखा कि बंदा अपना है तो भाई छोड़ दो, अगर अपना नहीं है तो भाई ज़मीन इसकी है तो उसको दे दो। खैर, उन्होंने कहा कि कानून से पहली बार आवाम को अपनी कानूनी, और ये वो सारे फिर उन्होंने जो बातें की वही जो सियासी जमातें और सियासतदान करते हैं और जो पिछले 75 सालों से एक लॉलीपॉप और चूरन बेचते हुए आ रहे हैं कि जी हम आवाम के लिए ये कर रहे हैं। ये अलग बात है कि आवाम बेचारी दिन ब दिन जो है वो कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रही है। अगर किसी के पास गाड़ी थी तो वो बाइक पे आ गया, बाइक वाला साइकिल पे आ गया, लेकिन दूसरी तरफ बिलावल हाउस हो, जाती उमरा हो, शरीफ ख़ानदान की रिहाइशें हों, तो ये आप देख रहे हैं कि ये कहाँ से कहाँ जो हैं वो जा रहे हैं। खैर, इस सारे जो है वो इस सारे ऑर्डिनेंस को रोका तो गया है, और इस ऑर्डिनेंस को ना सिर्फ रोका गया है बल्कि बहुत सख्त रिमार्क्स दिए हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने। और इस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने वाकई एक, वो कहते हैं ना कि सही तरीके से उन्होंने इसको रोका, इस पर अमल दरामद रखवाया। और फिर उन्होंने क्या कहा, दरास्तों की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि अगर डिप्टी कमिश्नर आपके घर का कब्जा किसी और को दे दे तो आपके पास अपील का कोई हक नहीं होगा। आपका कानून कहता है कि हाई कोर्ट इस मामले पर हुक्म इम्तनाही भी जारी नहीं कर सकती, यानी कानून के मुताबिक जिसने शिकायत कर दी वही दरखास्त गुजार होगा। मुझे ये बताएं, ये कहा जस्टिस आलिया नीलम ने कि क्या यहाँ जाली रजिस्ट्रियाँ और जाली दस्तावेजात नहीं बनते? यानी ये सवाल उठाया कि यहाँ तो भाई जाली रजिस्ट्रियाँ बन जाती हैं, जाली दस्तावेजात बन सकती हैं। फॉर एग्जांपल, आपका घर है, आपकी प्रॉपर्टी है, कोई भी जाली दस्तावेजात बनाए, जाली रजिस्ट्री बनाए, वो जाए डीसी के पास और डीसी को वो एप्लीकेशन दे, देखें जी ये तो ज़मीन मेरी है, मेरे पास देखें ये रजिस्ट्री है और इस पर कब्जा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आप आखिर चाहते क्या हैं? खैर, मज़ीद जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, उन्होंने कहा कि मोबाइल फ़ोन पर आप कहते हैं कि आ जाओ, वरना तुम्हारा कब्जा चला गया। आप यहाँ खड़े हैं और आपका घर जा रहा हो। कानून के तहत आपने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाई और आपकी कमेटी के लोगों को डराते धमकाते हैं और कहते हैं कि कब्जा ना दिया तो बाहर पुलिस का डाला खड़ा है, यानी डाले की धमकियां दी जा रही हैं। अब देखें कितना जेन्युइनली चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है वो सारे केस को लेकर चली और उन्होंने ऑन द सामने बुलाया चीफ सेक्रेटरी पंजाब को। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आपका पटवारी जाली दस्तावेजात ना बनाए तो सिविल अदालतों में इतने केसेस दायर ही ना हों। जिन पटवारियों को आपने इख्तियारात दिए यही कल को कब्जा ग्रुप्स के साथ मिल जाएंगे। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि अदालत दिल से नहीं बल्कि दिमाग से फैसले करती है, जबकि आपके डिप्टी कमिश्नर ख्वाहिशात के मुताबिक फैसले करते हैं। ये तो वैसे आई एम रियली अप्रिशिएट एंड ट्रिब्यूट टू, मैं सल्यूट करता हूँ जस्टिस आलिया नीलम साहबा को कि उन्होंने कितना रियलिटी पर मबनी, ये मैं इसलिए इस पर वीलॉग कर रहा हूँ जो लोग सुन रहे हैं कि जस्टिस साहबा ने वही बात की, यानी जाली दस्तावेजात बनती हैं, जाली रजिस्ट्रियाँ बनती हैं, पटवारी मिले हुए होते हैं, पटवारी मिलकर सारी गेमें डाल रहे होते हैं। और इस सारी जो गेमें हैं इसी को ही वो बता रही थी चीफ जस्टिस साहबा। उन्होंने कहा कि अगर आपके पटवारी काम करते तो इतने केसेस ही दायर ना होते। खैर, उन्होंने मजीद कहा कि अदालत दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम करती है और आपके डिप्टी कमिश्नर जो है वो ख्वाहिशात के मुताबिक काम करते हैं। जी जनाब, ये वाकई डिप्टी कमिश्नर साहिबान की वो ख्वाहिशात हैं
جو فارچونر گاڑی ہوتی ہے آگے پیچھے پنجاب ایلیٹس کی گاڑی ہوتی ہیں, جم خانہ میں جاتے ہیں, جم خانہ میں جا کے یشی کرتے ہیں, مزے کرتے ہیں. پھر وہ میں گجرات ڈی سی کی مجھے یاد آ جاتی جب پورا گجرات ڈوبا ہوا تھا, لوگوں کے گھروں میں کھانے تک نہیں تھا, پہننے کو کچھ نہیں تھا. وہ محترمہ جاتی تھی جم خانے میں جا کے بڑے آرام سے بیٹھ کے وہ ڈنر کر رہی ہوتی تھی. تو خیر یہ تو سب کی ہی یہی حال ہے پنجاب کے. اب 36 ڈسٹرکٹ نکال لیں تو سب کی یہی صورتحال ہے. خیر انہوں نے مزید کہا کہ اس قانون میں ڈپٹی کمشنر کو قبضے کا اختیار نہیں دیا گیا. اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ سینکڑوں کیسز ہیں جہاں ڈپٹی کمشنر نے قبضے دلائے ہیں. قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ مسئلہ قانون کا نہیں بلکہ اس کے نافذ العمل درآمد کے طریقہ کار ہے. لیکن یہ تھا جی فیصلہ جو کہ پنجاب حکومت نے جو بظاہر, جیسے وہ ہمیشہ کہتے ہیں نا پی پی کہتی ہے روٹی کپڑا اور مکان, تو 50 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے, عوام کو تو نہ روٹی ملی نہ کپڑا ملا نہ مکان ملا. اس طرح وہ نون لیگ کہتی رہی کبھی ووٹ کو عزت دو اور کبھی فلاں اور کبھی فلاں, تو عوام کو کچھ نہیں ملا. تو اس قانون کو بھی, اس آرڈیننس کو بھی اس لیے لے کر آئے بظاہر یہ کہ ہم عوام کا قبضہ چھڑا کے دیں گے, لیکن ڈی سی کو جو کہ اس وقت پنجاب کی ساری عوام سمجھتی ہے کہ وہاں پر عوامی نمائندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے, وہاں ریلیونٹ ایم این اے ایم پی ایون وہ نون لیگ کا ہی ہو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, وہاں پر ساری ویلیو ڈی سی کی ہے. اور ڈی سی کو اتنا بااختیار کر دیا, جو ڈرایا دھمکایا جا رہا تھا لوگوں کو, یعنی آپ کی زمین ہے, آپ کو کال آتی ہے بھائی آ جاؤ, اگر نہیں آ رہی تو تمہاری زمین گئی. تو یہ جب انتظامیہ اس طرح کرے گی تو اس طرح کے قوانین کا روکنا بہت ضروری ہے. بہت اچھا کیا ہے, ریلی اپریشیٹ کہ لاہور پنجاب ہائی کورٹ نے جسٹس عالیہ نیلم کو اپریشیٹ کرتے ہیں. سی سی ڈی کا معاملہ ہم ڈے 1 سے اٹھاتے آ رہے ہیں. سی سی ڈی جس طرح سے لوگوں کو جان سے مار رہی ہے, مختلف میڈیا رپورٹس کے مطابق تقریباً 1000 کے لگ بھگ لوگوں کو اس وقت مارا جا چکا ہے. بے شک وہ کسی جرائم میں ہی ملوث ہوں کیوں نہ ہوں, لیکن کوئی ادارہ اپنے ہاتھ میں, ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر کسی کرمنل نے اپنے ہاتھ میں قانون لے کے کسی بندے کو مار دیا اور آپ بھی اسے مار دیتے ہیں تو آپ دونوں ایکول ہو جاتے ہیں, بوتھ آر ایکول. تو ملک تو ایسے نہیں چلتے, ملک کو ایک عدالتی نظام ہے, ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے, اس کے تحت چلیں گے. فیصلہ جو کورٹس کا ہے ان کو کورٹس کو کرنے دیں ایک اور آپ نے بہتر کرنا ہے تو آپ اپنے پٹواری بہتر کریں. آپ اپنی انتظامیہ کا جو کام ہوتا ہے کہ پورا صوبہ ایک پورا ڈسٹرکٹ ان کے پاس ہوتا ہے, ڈی سی کے پاس, بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کے قبضے چھڑوائے, لوگوں کو قبضہ ہوتا کون ہے یہ بتائیں نا کہ قبضے کرتے کون ہیں. یعنی قبضہ مافیا, لینڈ مافیا, جن کا نام مریم نواز شریف صاحبہ بھی لے رہی تھی, بتائیں ان کے نام کہ یہ کون ہے, یہ کس پارٹی سے ایفیلیٹڈ ہے. ہم کسی کا نام نہیں لیں گے لیکن سب جانتے ہیں کہ بھائی فلاں سندھ میں کون سا قبضہ مافیا ہے اور کس کے پیچھے کون ہے. فلاں شخص آپ دیکھیں گے تو ایک اینٹ نکالیں گے پیچھے سارا آپ کو نظر آ جائے گا. تو یہ تو کہیں نہ کہیں آپ سے جو ہے وہ کڑیاں مل جاتی ہیں, آپ کے ہی لوگ نکل آتے ہیں. تو اس طرح کے قوانین سے یہی تاثر جاتا ہے کہ آپ اپنے مخالفین کو یا سیاسی مخالفین ہو کسی طرح سے بھی ہوں, آپ ان کو دبائیں گے, عام لوگوں کو کوئی انصاف نہیں ملنے والا. اور اس بات کے اوپر ہی زور دیا ہے جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے کہ آپ نہ صرف اس کو معطل کیا ہے, انہوں نے کہا کہ تقریباً 56 کے قریب اپلیکیشنز آئیں جن لوگوں کو آپ نے دی زمین لے کے دی ہے ان کے حوالے کریں, اور یہ کورٹس کا کام ہے اور کورٹس ول ڈیسائیڈ, اور یہی ہونا چاہیے. اسی طرح اسٹیٹ آگے بڑھ سکتی ہے, اسی طرح ملک ترقی کر سکتا ہے, ملک آگے بڑھ سکتا ہے. تو یہ تھی جی جسٹس صاحبہ کی طرف سے اور آج کا نویلو کا. آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا. پلیز سبسکرائب دس, اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا پنجاب حکومت کے حوالے سے, سندھ حکومت کے حوالے سے, جو بھی آپ کا ہے فیڈ بیک. اینڈ بالخصوص یہ جو پراپرٹی آرڈیننس تھا, اگر آپ کی بھی زمین پر اس طرح قبضہ ہوا, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس قبضہ مافیا کے پیچھے جو ہے یا لینڈ مافیا کے پیچھے سیاسی لوگ نہیں ہوتے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کوئی ایسا قبضہ مافیا ہو پنجاب میں جس کے پیچھے جو ہے وہ کوئی سیاسی جماعت نہ ہو؟ تو ضرور بتائیے گا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.